سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھی وہ کفار کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ نرم دل ہیں۔ کفار پر وہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے حالت رکوع میں اور حالت سجدہ میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ رب العالمین جل شانہ کا فضل اور اس کی خوشی کی کوشش میں رہتے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کو طلب کرنے کے امیدوار رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ارشاد فرمایا کہ ان کی عبادت و ریاضت کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کی مثالیں اللہ رب العالمین جل شانہ نے تورات میں اور انجیل کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ کفار کے معاملے میں ان کی سختی قابل دید ہے، اور اتنا ہی پیار، اتنی ہی لطافت وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد خلیفہ دوم کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں پہچانے جاتے ہیں۔ بشر نامی ایک منافق تھا جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانا، فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا اور کہا کہ جو اللہ رسول کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے تو عمر کا فیصلہ اسی میں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جس نے اللہ رسول سے اختلاف کیا وہ کفار و مشرکین، منافقین، صحابہ نے پھر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی طرح سے منافقین کا ایک سردار عبداللہ بن ابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت رکھتا تھا، منافق مر گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ تو اس کی کوئی جنازہ پڑے گا اور نہ ہی اس کی کوئی قبر پر جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ رسول سے مخالفت رکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اشداء علی الکفار، حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ کفار کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نرمی کرنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی رکوع اور سجدہ کرنے کا فقط ایک ہی مقصد ہے، فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کو طلب کرنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام صحابہ عبادت و ریاضت میں اللہ رب العالمین جل شانہ کے حضور سجدہ ریز رہا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم،
تمام کی عبادات کا انمول ہی طریقہ تھا۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں گزار دیتے تھے، اور فقط ایک ہی مقصد، فضلا من اللہ و رضوان، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے وہ دن کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثر السجود، فرمایا کہ ان کی عبادت کا جو اثر ہے وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی عبادت کا جو اثر ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رات کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور الہی کی برسات ہوتی ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کا نور ان کے چہروں پر نازل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات میں اور انجیل میں آپ کی اسی طرح سے مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تورات کے اندر آپ کی مثال دی گئی کہ کوئی ایک کھیتی ہو، اس میں کوئی باریک سی کونپل ہو، پھر اس سے تنے نکلیں اور پھر وہ سیدھی ہو جائے، موٹی ہو جائے، اور پھر اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور انجیل کے اندر ایک نشانی بیان کی گئی کہ ایک قوم کھیتی کی طرح وہ پیدا ہوگی، اس کے لوگ نیکیوں کا حکم دیں گے اور بدعمالیوں سے منع کریں گے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں کھیتی سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے لوگوں سے مراد وہ آقا علیہ السلام کے اصحاب ہیں جو نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ارشاد فرمایا کہ سابقین اولین مہاجرین و انصار میں سے یہ وہ لوگ اللہ رب العالمین جل شانہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارشاد فرمایا ان کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں سابقین مہاجرین سے مراد، اس پہ مختلف قول ہے کہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے دوسرے لوگوں پر سبقت لے جانے والے اصحاب، ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی جانب منہ کر کے نمازیں ادا کی، اور بعض نے کہا کہ یہاں سابقین مہاجرین سے مراد اہل بدر ہیں، اور بعض نے کہا کہ اہل بیت رضوان ہیں۔ اور سابقین انصار سے مراد بیت عقبہ ثانیہ میں اور اولا میں اور ثالثہ میں جتنے احباب موجود تھے وہ شامل ہیں۔ بیت عقبہ اولا میں شریک 6 افراد، بیت عقبہ ثانیہ میں 12 اور بیت عقبہ ثالثہ میں 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان شامل ہیں۔ اور پھر سابقین کے گروہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے مردوں میں سے سب سے پہلا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ خواتین میں سے سب سے پہلا نام حضرت سیداتنا ام المؤمنین
اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ بچوں میں حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شامل ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ اور ان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے جنت کے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خود حیات طیبہ ایک امت کے لیے دلیل ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں بار بار مختلف لفظوں کے ساتھ یہ حکم ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم اپنے زندگی کا کوئی آئیڈیل منتخب کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آقا علیہ السلام کی یاد طیبہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے بعد جن کی زندگیوں کو بندہ مومن پر اس کو عملی زندگی میں اپنانے کا حکم ہے، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یاد طیبات ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کے بارے میں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں رب تعالیٰ جل شانہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں رب تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا ان قریب رب تعالیٰ جل شانہ اس کی پکڑ فرما لے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ غلام ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ہر وقت بیٹھنے والے وہ صحابہ ہیں جن کی آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا کرتی تھی، جن کی آنکھیں رخ والضحیٰ کو دیکھا کرتی تھی، رخ والضحیٰ کی زیارت کرتے، ان کی صبح بھی ہوتی تھی ان کی شام بھی ہوتی تھی، ان کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اور مجھے تکلیف دی ان قریب رب تعالیٰ جل شانہ اس کی پکڑ فرما لے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ ان کی زندگیوں کو اپنانے کا حکم ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نہ تو نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی پڑھنے کے لیے آتا، حدیث کا علم پڑھنے آتا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سوال کرتے، مجھے بتاؤ اس صحابی کا کیا نام تھا کہ جنہوں نے نہ تو کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ اب وہ جو علم سیکھنے کے لیے آتے ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا، تو بعد میں خود ہی ارشاد فرما دیتے تھے کہ اس صحابی کا یہ نام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں یہ شخص حاضر ہوا، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں آئے۔ آقا علیہ السلام اس وقت جبل احد کی طرف جا رہے تھے، غزوہ احد کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو ترغیب دلائی کہ تم اسلام قبول کر لو، اور ابھی غزوہ احد کی تیاری ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو ترغیب دلائی، ابھی جبل احد کی جانب جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ان سے کلام کیا۔ جو ہی آقا علیہ السلام کے لب مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ میری خواہش ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد
آپ نے وہ جنگی لباس پہنا جو، اور پھر وہ مکمل ہتھیار لے کر وہ مجاہدین کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی اجازت سے گئے، اور وہاں جب جنگ کا آغاز ہوا، جنگ کرتے کرتے غزوہ احد جاری ہوئی تو شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آئے اور آ کر کہا کہ حضور وہ شخص جس کو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہو گیا ہے، وہ جنت والوں میں سے ہو گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحے پہلے وہ کافر تھا، فوری طور پہ کلمہ پڑھا، مجاہدین اسلام کی صف میں آ گئے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر غزوہ احد میں شریک ہو گئے، ادھر سے کلمہ پڑھا ہے، ادھر سے شہادت کو قبول کی ہے، رب تعالیٰ نے جنت بھی عطا کر دی۔ اس صحابی کا نام حضرت سیدنا اسیرم اور ان کا معروف نام حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی اور ایک روزہ بھی نہیں رکھا، فقط دیدار مصطفیٰ کے طفیل رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ ابھی صرف حضور کا دیدار کیا تھا، صحابی بنے تھے، ابھی صحابیت کا شرف حاصل کیا تھا، ادھر سے داخل ہوتے ہیں تو کافر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتے ہیں، کلمہ محمد ہی پڑھتے ہیں، ادھر سے غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں، شہادت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں اور جنت کی جانب سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صحابیت کا درجہ ہے۔ اسی طرح سے ایک نام آتا ہے اسود راعی، یہ حبشی غلام تھے اور خیبر کے موقع پر خیبر کی جگہ پہ کسی یہودی کی بکریوں کو یہ چرایا کرتے تھے۔ یہودیوں نے آپس میں بات چیت شروع کی، چونکہ غزوہ خیبر بالکل قریب تھا، تو یہودی تیاری کر رہے تھے کہ ابھی ہم نے جا کر نبیوں کے امام کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ یہ چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہودی آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پلٹ کر آئے اور امام الانبیاء کی خدمت میں آئے، حضور آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کے مخالف کیوں ہیں؟ ابھی یہ حبشی تھے اور غیر مسلم تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہا حضور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، یہ یہودی آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے مذہب دین اسلام کی جانب دعوت اللہ دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور اپنا کلمہ پڑھنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب یہ کلمہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تو اسود راعی جو تھے، جو پہلے ایک کافر تھے، منافق تھے، آقا علیہ السلام کے یہ کلمات زبان سے ادا ہونا تھے کہ اسی وقت انہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام سے اجازت بھی مانگی، حضور مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، ان کو لباس پہنا دیا گیا اور مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ غزوہ خیبر ہوا اور پھر بڑے آگے میدان جنگ میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ پاس آئے اور آ کر کہا حضور وہ جو شخص آپ کے پاس ابھی آیا تھا کچھ دیر پہلے جس کا نام اسود راعی تھا، حضور وہ شہید ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں لاش لائی گئی، حضور علیہ السلام نے اپنے جبہ مبارک سے ان کے چہرے کے اوپر سے خون کو صاف کیا۔ کتنا پیارا لطیف عمل، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے محبت کر رہے ہیں، اپنے جبہ مبارک سے اپنے صحابی کا چہرے پہ لگنے والا خون صاف کیا اور ساتھ ہی جملہ ارشاد فرمایا عاملہ قلیلا و اجر کثیرا، کہا صحابہ دیکھو اس کی تھوڑی سی اس نے محنت کی تھی، اس نے کتنا زیادہ اجر کما لیا ہے، تھوڑی سی اس نے محنت کی ہے، عاملہ قلیلا تھوڑا سا عمل کیا، عمل کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کر غزوہ خیبر میں گئے،
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اجازت کے ساتھ اور پھر شہید ہو گئے۔ فرمایا وَأُجِرَ كَثِيرًا، رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اجر کثیر عطا کر دیا، اور وہ اجر کثیر کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فقط آقا علیہ السلام کے دیدار کرنے کی بدولت رب تعالیٰ جل شانہ نے انہیں کمال درجے عطا فرما دی۔ صوفیاء کی زبان میں صحابی کی تعریف ہی الگ کچھ ہوتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں، صحابی کہتے اس کو ہیں کہ جو محبوب کی ادا کو ادا کر ڈالے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے بوسے لے رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ عمر فاروق کیا کر رہے ہو؟ ایک پتھر ہے، بوسہ لے رہے ہو۔ کہا کہ تم نہیں جانتے میں اس کے بوسے کیوں لے رہا ہوں؟ جب میں دائیں جانب سے چومتا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے حضور نے بائیں طرف سے چوما ہو۔ جب میں بائیں طرف سے چوم لیتا ہوں پھر دل میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے فاروق اعظم تیرے محبوب نے اوپر سے چوما ہو۔ جب اوپر سے چوم لیتا ہوں پھر دل میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے نیچے سے چوما ہو۔ کہا تم نہیں جانتے میں فقط پتھر کو نہیں چوم رہا، میں تو اپنے محبوب کے لبوں کے لگنے والے نشانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے کیا خبر کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا نام صحابی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا امیر المومنین کوئی خلاف معمول عمل یہاں پہ نہیں ہے، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، پھر آپ وضو کرتے ہوئے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب کو یہاں وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وضو کرتے ہوئے میرے محبوب مسکرا رہے تھے، میں تو اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہی اسے جو محبوب کی ادا کو ادا کر ڈالے۔ تو یہ دو شخصیات جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فقط دیدار کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے طفیل رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ ابھی صحابیت کا درجہ صرف حاصل کیا تھا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک غزوہ احد میں شامل ہوتا ہے اور ایک غزوہ خیبر میں شامل ہوتا ہے، دونوں شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، ارشاد فرمایا خوشخبری ہے، بشارت عظمی ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کر آیا۔ یہاں سے حضور کے صحابہ ہیں، فرمایا طوبی من رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی، 3 مرتبہ بشارت عطا فرمائی، 3 مرتبہ اس سے بشارت ہے، 3 مرتبہ خوشخبری ہے، 3 مرتبہ خوشخبری ہے۔ لمن آمن بی ولم یرانی، کہا 3 مرتبہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن میرے اوپر وہ ایمان لے کر آیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ان کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا طوبی من رآنی وآمن بی، کہا جنہوں نے مجھے دیکھا میرے اوپر ایمان لے کر آئے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری کیا ہے؟ رب تعالیٰ جل شانہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر 3 مرتبہ کلمات امت کے لیے استعمال ہوئے، امت محمدیہ کو اعزاز دیا گیا، ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی، 3 مرتبہ حضور نے کلمہ ارشاد فرمایا، کہا خوشخبری ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں میرے اوپر ایمان لے کر آئے۔
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھا۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس نام سے محبت کی جاتی ہے وہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ دنیا جہاں کے بڑے بڑے لیڈران کے بڑے بڑے نام ہوں گے، لیکن جس نام میں جتنی تازگی، محبت، مٹھاس ہے، وہ ایک نام جو بغیر نقطے کے ہے، جس کو کائنات اور پھر کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان کے فرشتے، تمام تر فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام، رب تعالیٰ جل شانہ کل کائنات کا سردار، خالق و مالک، جس ہستی کو جانتا ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات اس ہستی سے محبت کرتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب وہ ایسے اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کتنا پیارا جملہ ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کس لیے؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور میرا ایک صحابی وہ ایک مد، ایک پیمانہ ہے، چھوٹا سا، تھوڑا سا، اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خط خیرات کر دیتا ہے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنا ایک طرف ہے، میرے صحابی کا فقط ایک تھوڑا سا ذرہ بھی راہ خدا میں صدقہ کر دینا، یہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے افضل اعلیٰ ہے۔ تم صحابی کی گردِ راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ پھر کہا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر، پہلی بات تو یہ کہ احد پہاڑ کے برابر کسی کا سونا ہو نہیں سکتا، 15 کلومیٹر تک اس کا پھیلاؤ ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ اور اتنا بڑا زیادہ سونا کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا بھی جمع کر لے تو اس کے مطابق سونا نہیں بن سکتا ہے۔ ایک مثال دی ہے، کہا تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو، چاندی کی بات بھی نہیں، تم سونا خیرات کر دو، تم زیورات کو رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں خیرات کر دو، لیکن میرے صحابی اگر وہ ایک مد بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہے تو میرے صحابی کا ایک مد خیرات کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی افضل اعلیٰ ہے۔ تم صحابی کی گردِ راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہا کہ میرے جو اصحاب ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جب تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جو بحری جہاز چلانے والے ہوتے ہیں ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو وہ اگر کشتی پہ سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، اور دوسری جانب اب تو چونکہ ذرائع ابلاغ بہت بڑھ چکے ہیں، اب تو جدت کا نظام ہے۔ پہلے وقت میں اگر کشتی پہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو ستاروں کا رخ کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے، دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ جو حضور کا فرمان ہے اس میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی، اور دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کشتی نوح کے ساتھ مثال دی ہے کہ میرے جو اصحاب ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرے اصحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ کہا اے میری امت کے لوگوں، تمہارے لیے حکم یہ ہے، میرے صحابہ کا بھی در تھام لو، میرے گھر والوں کا بھی در تھام لو، میرے صحابہ کے بھی غلام بن جاؤ، میری اہل بیت کے بھی غلام بن جاؤ، تم رشد و ہدایت پا جاؤ گے۔ زندگی در حقیقت صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنا ہی بندہ مومن کے لیے پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اور پوری حیات طیبہ کا ایک انمول نمونہ ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا اگر امت کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو دیکھے کہ وہ حضور کے اصحاب کے بارے میں اپنی زبان سے غلط کلمات نکال رہا ہے، یہ دور فتن چل رہا ہے، جہاں کہیں 2 4 5 لوگ بیٹھے ہو تو کسی نہ کسی کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نکموں کے بارے میں بات کرنا تو ایک الگ ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، پھر حضور کی امت میں سے وہ اصحاب جن کے بارے میں زبان کو خاموش رکھنے کا حکم ہے، جاہل قسم کے لوگ ان اصحاب کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ ہماری اوقات کیا ہے یار؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ 2 بھائی ہو نا، 2 بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہوں، آپس میں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، 2 بھائی بیٹھ کے بات کر رہے ہو نا، تو بھتیجا اگر کہے نا اپنے باپ کی حمایت میں بات کرتے چچا سے بات کر ڈالے کہ چچا تو کیا بات کر رہا ہے میرے ابا کو، تو فوری طور پہ باپ آگے سے ٹوک دیتا ہے، تو چپ کر کے بیٹھ، ساڑھے پر آمدہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ بھائیوں کا مسئلہ ہے۔ بھتیجے اور بیٹے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ چچا کو ڈانٹے، وہ چچا کو خاموش کروائے؟ یہ ان بھائیوں کا مسئلہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی کے آپسی معاملات ہیں، ہم ان میں نہیں جا سکتے، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم فلاں صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، تمہاری اوقات ہی کیا یار؟ کیا ان کے برابر پہنچ سکتے ہو؟ قرآن نے حکم فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تمہاری کیا اوقات ہے تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو؟ کیا حضور کا فرمان نہیں سنا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آج امت کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا، حضور کے صحابہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں لوگ اپنی زبانوں کو گندا کر رہے ہیں۔ یار ان کا ذکر کر کے اپنی زبانوں کو خیرات بخشنا چاہیے، اپنی زبانوں کو ان کا ذکر کر کے معطر کرنا تھا، منور کرنا تھا، ہم نے ان کا ذکر غلط جگہ پہ کر دیا۔ لا تسبوا اصحابی، یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ارشاد فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے اصحاب کو گالی دے رہے ہیں، میرے اصحاب کو برا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تم اس شخص کے اوپر کہو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم حضور کے اصحاب کو گالی دے رہے ہو۔ وہاں خاموش نہیں بیٹھنا، خاموش تماشائی نہیں بننا ہے، بلکہ کہنا ہے لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اوپر رب تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ جو تم شر پھیلا رہے ہو، تم حضور کے اصحاب کے خلاف بات کر رہے ہو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابی کا ذکر کیا جائے تو پھر تم باز آ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَامْسِكُوا، اور جب ستاروں کا ذکر ہو، ستاروں کا ذکر کیا جائے تو باز آ جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَامْسِكُوا، ارشاد فرمایا جب تقدیر کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہو تو باز آ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، اس لیے یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ حضور کے اصحاب کے بارے میں بات نہ کرو، ستاروں کے بارے میں بات نہ کرو، پھر ارشاد فرمایا تقدیر کے بارے میں بات نہ کرو۔ اس لیے فامسکو، خاموش ہو جاؤ، باز آ جاؤ، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ جل شانہ اس کے محبوب کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے ہمیں اصحاب کی تقلید کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، تمام کی شہادتیں قبول ہیں۔ چند بزرگوں کے اقوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت علامہ عصام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق اچھا گمان رکھنا اور
حق کی مخالفت سے ان کو پاک سمجھنا یہ امت کے اوپر واجب ہے. کبھی ان کو باطل نہ سمجھے، کبھی ان کو فاسق نہ سمجھے، کبھی ان کو گناہگار نہ سمجھے، اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس لیے کہ وہ دین والوں کے لیے نمونہ ہیں اور حق اور معرفت کا دار و مدار ان کے اوپر ہے. اسی طرح سے امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل حق کا اجماع ہے کہ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ وہ عادل ہیں، یعنی انصاف پسند ہیں، ان کی شہادتیں قبول ہیں اور ان کی روایات بالکل قبول ہیں. کسی بھی شخص کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی اپنی زبان درازی کرے. اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو وہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. امت کے لیے حکم یہ ہے ان کی تمام تر باتوں کو قبول کرے، اور اگر کسی بات کا علم ہو، پتہ چل جائے، تب بھی اپنی زبان سے ادا نہ کرے. ایک بہت باریکی والا معاملہ ہے. یہ رب تعالیٰ جل شانہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. ہماری اپنی زندگی کے معاملات ختم نہیں ہوتے، ہم صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کیسا دور فتن ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب کے حق میں تان کرنا، ان کو تانا دینا، ان کو گالی دینا، در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر خدا کو گالی دینا ہے. جو حضور کے صحابہ کو گالی دیتا ہے گویا وہ آقا علیہ السلام کو گالی دیتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ان کی عزت کرتا ہے، یعنی اصحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے ایمان کی عزت کرتا ہے. اور اپنے ایمان کی عزت کرنا ایسا ہی ہے جس طرح سے آقا علیہ السلام کی عزت کرنا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بڑی بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں. ان کا ذکر کر کے اچھے لفظوں میں، اچھی باتوں میں ان کا ذکر کر کے ہمیں اپنی منہ کی خیرات دینی ہے، ہمیں اپنی روح کی خیرات دینی ہے. کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں غلط جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے. ایک جملہ کہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں. ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک آقا علیہ السلام کا ہر صحابی سچا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ سچے ہیں. آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ وہ جنتی ہیں، عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ان سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں. یا صرف دو جملوں کے اندر اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے صاحب کی زندگی کو بیان کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، معاملہ ختم. حرم شریف میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. ایک شخص آیا، حضرت عثمان بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے بعد کچھ لوگ حرم میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ قریش سے آئے ہیں اور قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے صحابہ اس کے اندر بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھا جو شخص ہے یہ کون ہے؟ بوڑھا شخص عمر رسیدے تھے. کہا کہ یہ کون ہے؟ تو شخص کو بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ شخص ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کسی جلیل القدر صحابی کا ذکر کیا. کہنے لگے کہ وہ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی آقا علیہ السلام کے ساتھ تو موجود تھے، لیکن جب میدان جنگ میں جانے لگے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ان صحابی کے بارے میں بتائیے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، تمہیں ان کے اوپر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے جب اللہ رب العالمین نے ان کی معافی کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے.
رب تعالیٰ جل شانہ نے پیغام دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تمہیں کیا حق بنتا ہے تم اس صحابی کے بارے میں بات کرو؟ کہنے والے کون ہیں؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا تمہیں کیا حق بنتا ہے اس صحابی کے بارے میں بات کرو؟ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، اللہ نے قرآن کے اندر ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، تمہارے لیے اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے کہ تم اس صحابی کے بارے میں بات کرو۔ تو اتنی باتیں ذہن نشین رکھیے میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی زبان درازی سے کام نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کو ہم نے تسلیم کرنا اور اسی پر ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی بھی صحابی کا کوئی اگر انکار کرنے والا ہے، سب سے آخری صحابی حضرت عامر بن طفیل واصلہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا ہے، 1445 ہجری چل رہی ہے، 110 ہجری میں سب سے آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے، دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ کے بارے میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص زبان درازی کرتا ہے، ان کو فاسق کہتا ہے، ان کو معلن کہتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص واجب القتل ہے، وہ زندیق ہے۔ فقہاء نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے، ریاست کی ذمہ داری اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ، ایک صحابی پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، پتہ نہیں کیا کچھ علماء، حفاظ، حاجی، قاضی، مفتی سارے جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کو جمع کر دیا جائے، پھر بھی آخری صحابی جن کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا، حضرت عامر بن طفیل واصلہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ، سب سے آخری صحابی، ان کی گرد راہ کے 1000 حصے بھی کیے جائیں، 1000 حصے میں سے ایک ذرے کے برابر بھی ولی، قطب، ابدال نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے حضور کے صحابہ سب سے اول کائنات میں، اللہ رسول کے بعد، اللہ رسول اور مخلوق سے اوپر جن ہستیوں کا نام ہے وہ آقا علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ پھر تمام صحابہ میں سب سے افضل جن کا نام ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی اور ادنا سی بھی لفظش ہمارے دل و دماغ کا حصہ نہیں بننی چاہیے۔ ذات گرامی، آپ کے دماغوں کے اندر جب بھی کوئی ایسا کبھی کوئی معاملہ آنے لگے تو آپ 3 مرتبہ تعوذ پڑھ کے رب تعالیٰ کو یاد کریں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں تان نہ کیجئے، نہ سنیے، اور ایسے لوگوں سے بیزار رہیے جو رسول اللہ کے غلاموں کے دشمن ہیں۔ ہم ان کے بھی دشمن بنتے ہیں، ان کی نسلوں کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے حضور کے اصحاب سب سے پہلے ہیں۔ ہماری رشتہ داریاں ساری قربان، ہمارے ماں باپ سارے قربان ہو جائیں، ہمارے بہن بھائی، ہماری مال جائیداد سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام کے اصحاب کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، انہوں نے حضور کی رفاقت اور معیت میں اپنے شب و روز گزارے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم ان سے محبت کریں، اس لیے کہ حضور نے واضح اعلان کر دیا، میرے اصحاب کے بارے میں رب تعالیٰ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں رب تعالیٰ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں رب تعالیٰ سے ڈرو۔ کس لیے؟ جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے رب تعالیٰ کو ستایا، اور جس نے رب تعالیٰ کو ستایا ان قریب رب تعالیٰ جل شانہ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔